الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کا مرید و خلیفہ محمد کامران طارقی روحانی مسند چینل کے خصوصی پروگرام روحانی دستک کے ایپیسوڈ 7 کے اندر حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ عزوجل آج کی ہماری اس خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے بہت ہی پیارے اور شہزادے خلیفہ جن کا تعلق پنجاب کے علاقے پنڈی بھٹیا سے ہے، آج ہمارے اس بزم کا حصہ بنے ہیں اور اس پروگرام کے لیے خصوصی طور پر ہم نے ان کو دعوت پیش کی اور ان کی ذرہ نوازی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ میری مراد قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ محمد طاہر ندیم طارقی صاحب سے ہے۔ میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور یقیناً یہ عزتیں، یہ محبتیں، یہ ساری ہمارے مرشد کریم قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ آپ کے دم سے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کامل قبلہ میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور آپ کا حکم نامہ میرے لیے جو ہے وہ باعث عزت ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا اور میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا خصوصی عشق اور خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم زیادہ وقت ہمارے اس بھائی کو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے خلیفہ کو ہم دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کی زندگی کے وہ قیمتی لمحات جو قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی صحبت میں انہوں نے گزارے ہیں، تو ان لمحات کے متعلق بھی ہم جانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی کرم نوازی انہیں عطا کی اور بہت ہی پیارا لحن انہیں عطا کیا، بہت ہی میٹھی اور مد بھری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ میٹھی اور مد بھری آواز کے اندر یہ شہزادے بڑی ہی پیارے اور خوبصورت انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی پیش فرماتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ٹاپ کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اوپر آپ مختلف پروگراموں کے اندر شریک ہوتے رہے اور اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور یہ ساری عزتیں، ساری نعمتیں، ساری برکتیں میں کہوں گا یہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی دعاؤں کا ثمر ہے، اور ان کے والدین کی یہ دعاؤں کے اثرات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم نوازی کے دروازے شروع عطا کیے، اور یہ دروازے کھلے اور یہ دروازے اسی طرح کھلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مزید ترقیاں اور کامیابیاں انہیں نصیب ہوتی رہے گی۔ بہت ہی مخلص دوستوں میں سے ہیں۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے درخواست کریں گے کہ اس پروگرام کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کریں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، جی میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم،
یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ سب پہ تو گے تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں تلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے گئے تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے لڑی جس طرح ایک کر ہم کو بغیر شاہ ایک کر ہم کو بغیر شاہ ہم نے خود پہ کیے ہے ستم میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ پیش کی پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان اشعار کے ساتھ کہ جو تیرے شہر میں آیا ہے اسے راضی کر واہ واہ سبحان اللہ جو تیرے شہر میں آیا ہے اسے راضی کر جس نے کشکول اٹھایا ہے اسے راضی کر واہ 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 جو تیری بزم سے جاتا ہے اسے جانے دے جو تیری بزم سے جاتا ہے اسے جانے دے جو تیری بزم میں آیا ہے اسے راضی کر اور تجھ پہ جادو ہے نہ آسیب ہے نہ سایہ ہے کوئی تجھ پہ جادو ہے نہ آسیب نہ سایہ ہے کوئی جس گداگر کو رلایا ہے اسے راضی کر جس گداگر کو رلایا ہے اسے راضی کر اور میں نے مانا کہ شفا دم میں بھی ہوتی ہے مگر
میں نے مانا کہ شفا دم میں بھی ہوتی ہے، مگر تو نے جس جس کو ستایا ہے اسے راضی کر، تو نے جس جس کو ستایا ہے اسے راضی کر۔ آج محفل میں تیرے سخت رویے کے سبب، آج محفل میں تیرے سخت رویے کے سبب جس کا آنسو نکل آیا ہے اسے راضی کر، جس کا آنسو نکل آیا ہے اسے راضی کر۔ اور جس نے راہوں میں تیری پھول بچھائے تھے کبھی، جس نے راہوں میں تیری پھول بچھائے تھے کبھی، جس نے ہر خار اٹھایا ہے اسے راضی کر۔ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی یہی تعلیمات ہے۔ آپ دامت برکاتہ قدسیہ نے اپنی پوری زندگی تمام خلفاء اور مریدین کو اپنی زندگی سے یہ درس دیا کہ تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، تم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، راہ چلتے ہوئے کسی مجذوب کو پتھر نہیں مارنا، کسی کو دھتکارنا نہیں، کسی کو اذیت و تکلیف نہیں پہنچانا، یہی درس ہے۔ اور اسی درس کو آج قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ خود بھی ساری دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں اور اس تعلیم کو عام کر رہے ہیں، سلسلے کی دین کی ترویج و اشاعت کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ وہی ذمہ داریاں قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ نے ہم جیسے نکموں کو عطا کی، اور انشاءاللہ آپ کی رہنمائی میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی کرم نوازی کے ساتھ، آپ کی نظر عنایت کے ساتھ انشاءاللہ تمام ہی خلفاء اور مریدین اسی طرح دین کی اور سلسلے کی ترویج و اشاعت کرتے رہیں گے۔ آتے ہیں موضوع کی طرف۔ الحمدللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ خصوصی ایپیسوڈ ہے، اور اس خصوصی ایپیسوڈ کے اندر ہم زیادہ تر اپنے مرشد گرامی کا تذکرہ کریں گے، اور خاص طور پر پنجاب کے دورے کا جب سلسلہ ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پنجاب کے سفر کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ساتھ آپ کے ہمراہ طاہر ندیم بھائی ماشاءاللہ قدم بقدم ساتھ رہیں، اور آپ نے سفر کے وہ مزے اٹھائے ہیں کہ شاید ان مزوں سے ہم بھی متلذذ نہیں ہوئے ہیں، وہ مزے ہم بھی نہیں اٹھا سکے۔ کیوں کہ اس سفر کے اندر رات کی تاریکی کے اندر، رات کے وقت کے اندر، تہجد کے وقت کے اندر، عشاء کے بعد کے وقت کے اندر، فجر سے پہلے کے وقت کے اندر، فجر کے بعد کے وقت کے اندر، عصر کے بعد کے وقت کے اندر جو قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی ملفوظات کی اور آپ کی صحبت کی جو چاشنی تھی، اس چاشنی سے، اس فیض سے آپ نے خصوصی حصہ لیا ہے۔ اور اسی لمحات کو آج ہم طاہر بھائی سے ضرور ہم پوچھیں گے کہ طاہر بھائی جب قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا پنجاب کا یہ سفر ہوتا تھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ سفر آپ کے لیے کیسا ہوتا تھا، اور اس سفر کے اندر آپ پر کن انعامات کی بارشیں ہوتی رہیں اور برکات خاص آپ لیتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کامران بھائی، آپ نے جو سوال کیا یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے اگر ہماری زندگی پوری ہو جائے تو شاید ہم ان کیفیات کو اور ان مہربانیوں، عنایتوں، انعامات کو بیان کرتے ہوئے ہم ختم ہو جائیں لیکن وہ ختم نہ ہوں۔ تو میں ایک شعر سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے عرض کیا میاں حضور کی بارگاہ میں، تو کافی دیر کے بعد پھر قبولیت ہوئی اور میاں حضور نے پنجاب کے لیے وقت عطا فرمایا۔ وہ ایسا خوبصورت وقت تھا کہ جب میاں حضور جتنے دن تشریف فرما رہے، پنجاب کا موسم ایسے تھا جیسے مری کا موسم ہے۔ واہ واہ۔ بارش، ہوا، اتنی شدید ژالہ باری کہ جب ہم روڈ پہ نکلتے تھے تو روڈ سفید ہوا ہوتا تھا، اللہ، جبکہ ہمارے علاقوں کا یہ معمول ہی نہیں ہے، وہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور میاں حضور کو جب ہم
لاہور ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پہنچے تو ہمارے ایک دوست وہاں میاں حضور کو صرف اور صرف ویلکم کرنے کے لیے اور ایک پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے آئے. وہ زہیب نام ہے ان کا, جسے نعمت کے طور پر, کیونکہ ان پر بھی نعمت ہوئی, تو وہ صرف اور صرف میاں حضور کو وارم ویلکم کے لیے آئے تھے. جی. میاں حضور کو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا, 7 یا 8 دن کا دورہ تھا, وہ بندہ گھر ہی نہیں گیا. واہ سبحان اللہ. حالانکہ اس کا وہ خود کیا تھا, اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے, وہ ایک پینٹ شرٹ پہن کے آیا تھا اور اس نے کہا جی اب میں جو ہے وہ ساتھ ہی رہوں گا, میں جانے والا نہیں. واہ. پھر راستے سے ہم نے کپڑے لیے سب کچھ. تو میاں حضور کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو بزرگوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ, ایک بزرگ غالباً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یا امام جعفر یا امام باقر, ان میں سے کسی ہستی کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے کہا کہ حضور میں تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں, تو مجھے کچھ نصیحت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے تبلیغ نہ کرنی پڑے. اللہ. اور یہ حال ہم نے میاں حضور کا دیکھا کہ میاں حضور کو وہاں پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی. میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. جس نے بھی میاں حضور کو دیکھا بس اس کے بعد کوئی ہوگا جس نے کہیں اور دیکھا, ورنہ جتنے میں نے دیکھے ہیں اپنی وہ 12-13 سال جو مجھے میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے گزر گئے ہیں, میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے ایک بار دیکھا ہو اور وہ پھر کبھی واپس پلٹا ہو. اور میاں حضور کی شفقتیں, عنایتیں, کیونکہ اس سے پہلے کے حالات آپ بتا سکتے ہیں. میں نے جب بھی دیکھا میاں حضور کو تو ہمیشہ میاں حضور کو کریم اور لجپالی کرتے ہوئے دیکھا. میری خواہش رہی کہ میں کبھی میاں حضور کو غصے کی حالت میں دیکھوں. اللہ. کیونکہ وہ ہمارے روحانی مرشد بھی ہیں, ہمارے باپ بھی ہیں, تو کبھی کبھی بندے کو جو ہے نا باپ کی ڈانٹ کا بھی مزہ آتا ہے. صحیح. تو اچھا ایک دفعہ مجھے ڈانٹا بھی. وہ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وظائف کا سلسلہ جو ہے وہ تھوڑے حالات ایسے عجیب سے ہوئے تو دل اچاٹ ہو گیا. صحیح. تو میں میاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا, تو اس دن واقعی مجھے ایک جملہ جب آپ نے فرمایا نا, تو ایسے جس طرح سانس خشک ہو جاتا ہے نا, بندہ کہتا ہے کہ وہ سانس تھمے. میاں حضور نے فرمایا کہ تم نے بھوک کے ڈر سے وظیفہ چھوڑ دیا. کیا وہ مر تو نہیں گئے تھے, زندہ ہونا ابھی. اچھا اب میری یہ کیفیت کہ میں چاہوں کہ میں رو پڑوں, آنسو تو پتہ نہیں کیوں کسی ندی میں چلے گئے, کہیں دور چلے گئے, کہ ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میں رو سکوں, اور بالکل سن ہو گیا. پھر میاں حضور نے ایک پرچی لی اور اس کے اوپر کچھ چیزیں لکھیں بہت کم تعداد میں, اور وہ پرچی میرے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ اتنا کر لیا کرو تاکہ ہم سے رابطہ رہے. اور یہ میاں حضور کی برکت اور آپ کی توجہ تھی کہ جب میں سبق پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میں اسی تعداد پر میں نے سبق پڑھا جیسے میں پہلے پڑھتا تھا. جبکہ میاں حضور نے مجھے جو سبق دیا تھا وہ تقریباً 15 منٹ کا تھا, اور پہلے والا جو سبق تھا اس پہ 4-5 گھنٹے لگتے تھے. لیکن وہ ان کی توجہ کی برکت تھی کہ جب میں بیٹھا تو وہ پورا ختم جب ہوا نا تب مجھے پتہ چلا رہے میں نے تو سارا پڑھ لیا. لیکن یہ خیر ایک الگ بات ہے کہ میں آپ سے اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اپنے پڑھنے پر کوئی یقین نہیں ہے, کیونکہ نہ ہم ویسا پڑھ سکتے ہیں, تو بس وہ حاضری ہے کہیں کہ کھاتے میں لکھ دیا جائے کہ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی تھا یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا تھا. میاں حضور کا دورہ جہاں جہاں رہا الحمدللہ پنجاب میں بہت بڑی بڑی شخصیات, خاص طور پر مشائخ کے حوالے سے وہ میاں حضور کے پاس اسپیشل آپ کے دیدار کے لیے آئیں, ملاقات کے لیے آئیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہمارے پنجاب میں اہل سنت کا سب سے بڑا ادارہ بھیرا شریف ہے. پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ ان کے صاحبزادے پھر امین الحسن شاہ صاحب سے چھوٹے ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب ازری, ان کو میں نے کچھ عرصہ پہلے میاں حضور کی صرف فوٹو دکھائی تھی, اور ایک محفل میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے فوٹو دکھائی اور میں نے کہا قبلہ یہ میرے مرشد ہیں.
انہوں نے فوٹو دیکھی اور مجھے کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آئے نا تو آپ نے مجھے بتانا ہے. کیا جبکہ ان کی اپنی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ان سے کسی نے ٹائم لینا ہو تو وہ سالوں گزر جاتے ہیں. ان کی مصروفیات ادارے کی اور تدریس کی مصروفیات اور پھر اپنی علاقے میں سیاسی سماجی ساری مصروفیات ان کی بہت زیادہ ہیں. میں نے خالی ان کو میسج کیا کہ میرے مرشد کریم تشریف لا چکے ہیں, وہ میرے گھر پہ ملنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کا ادب ایسا میں نے دیکھا کہ میاں حضور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کرسی پر بھی تشریف رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے, زمین پر بیٹھنا پسند فرماتے تھے. تو ہم نے جان نماز لگایا اور قبلہ حضرت کے لیے بھی جان نماز لگایا. میاں حضور جان نماز پر بیٹھے اور میاں حضور نے ان کو فرمایا کہ آپ بیٹھے ہو پر, لیکن انہوں نے جان نماز طے کر دیا اور جتنی دیر بیٹھے رہے اتحیات کی شکل میں بیٹھے رہے. سبحان سبحان کسی قسم کی گفتگو انہوں نے کی نہیں, صرف سنی. سبحان. اور اینڈ میں یہ عرض کی کہ حضور ہمارے لیے دعا فرما دیں. جبکہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میاں حضور نے فرمایا کہ وہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے اور ہمارا اپنا دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں اور ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے ایک بڑی مشہور و معروف علمی اور روحانی ہستی صاحبزادہ شیخ نور المجتبیٰ چشتی دامت برکاتہم العالیہ, بہت بڑے عالم دین, ہمارے پورے اس علاقے میں زیادہ تر لوگ انہی سے پڑھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب سے. اور بڑے بڑے علماء جو ہے ان کو شرف تلمذ انہی سے ہی حاصل ہے. ان کو بھی میں نے دیکھا, حالانکہ وہ ان کو گھٹنوں کی پریشانی بھی ہے, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اور میاں حضور کی بارگاہ میں وہ بھی اتحیات بیٹھے رہے, جبکہ ان سے بیٹھا بھی نہیں جاتا. تو اس طریقے کے بہت سارے بزرگ میاں حضور سے ملنے کے لیے آئے اور ایسا لگتا تھا جیسے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ حکم ہے کہ ان سے ملاقات کی جائے. یہ کنڈیشن بھی رہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو راز کی ہیں, وہ مناسب نہیں ہے آن ایئر کرنا. اور میاں حضور کی برکات ایسی رہیں, چھوٹی چھوٹی چیز. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ میاں حضور انتہائی سادہ طبیعت ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور میاں حضور کو آپ کی طبیعت جو عاجزی والی ہے نا, آپ کی وہ عاجزی نہیں ہے جو دکھائی جاتی ہے کہ میں بڑا عاجز ہوں. ایک ہوتا ہے کہ جس طرح لوگ ریاکاری میں پڑ جاتے ہیں, میاں حضور کی ایسی طبیعت نہیں ہے. حقیقی صوفی جس نے دیکھنا ہو, جس نے یہ دیکھنا ہو کہ صوفی سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کیسے پابند تھے, تو میں نے بعض اوقات ایسا نوٹ کیا کہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے میاں حضور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کی جائے. اور جو بھی آیا اس کے ساتھ شفقت, اس کے ساتھ محبت. کسی شخص سے آپ نے اگر بعض اوقات کسی نے کوئی تلخ سوال کیا تو آپ نے اس کا بھی جواب مسکرا کے دیا. بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے جنہوں نے بہت ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے پوچھی, اور جس نے جو چیک کرنا چاہا میرے قریب نے ان کو ویسا بتایا. لیکن حتی الامکان آپ نے کبھی کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم کوئی بزرگ ہیں. ایک سادہ سی طبیعت. ایک ہمارے پیر بھائی ہیں, تو ان کے گھر جانا تھا, تو گاڑی دروازے پر کھڑی تھی. میں نے عرض کی کہ حضور گاڑی کھڑی ہے. آپ نے فرمایا ارے ان کا گھر کتنا دور ہے؟ میں نے کہا حضور گاڑی پر 2 منٹ لگیں گے. تو فرمایا پیدل. میں نے کہا حضور پیدل 4-5 منٹ لگیں گے. تو فرمایا چلو پیدل چلتے ہیں. سبحان اللہ. اور پیدل ان کے گھر آپ تشریف لے کے گئے, وہاں نشست بھی کی اور بہت اچھا ماحول رہا. جس بندے نے آپ سے جو پوچھا نا آپ نے منع نہیں, اور اس کو عطا فرمایا. بہت سارے لوگ اسباق کے لیے آئے, بہت سارے لوگ. پھر خاص طور پر جو پنجاب کے خلفاء تھے وہاں پر کافی ان کو وقت بھی دیا, مختلف شہروں میں آنا جانا بھی رہا. جہاں پر بھی گئے. اچھا ایک اور مزیداری کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے, بات ان کی بات جب چلتی ہے تو پھر انہی کی بات ہوتی ہے. میاں حضور کے لیے جو بستر ہم لگاتے تھے ان 7 دنوں میں اس بستر پر سلوٹ بھی نہیں دیکھی. ہمیں نہیں پتا میاں حضور کب سوتے تھے. ہم جب کمرے سے باہر نکلتے تھے اور کمرے میں جاتے تھے, جب ہم نے
کمرے کا دروازہ کھول کے دیکھا تو آپ جا نماز پہ ہوتے تھے، اور میں اس پہ حیران تھا. اچھا اس پہ ایک کنڈیشن تھی کہ نیند کسی کو بھی نہیں آتی تھی، نہ نیند آتی تھی نہ تھکاوٹ ہوتی تھی. تو یہ ایک بڑی عجیب سی چیز تھی کہ ہماری زندگی کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ بندہ 24 گھنٹے اگر نہ سوئے تو کم از کم اور کچھ نہ ہو تو تھک تو جاتا ہے. بالکل ایسا. لیکن میاں حضور کی ایسی روحانیت اور ایسی توجہ اور ایسی برکات تھیں کہ سفر کر رہے ہیں، سفر میں آپ اتنا خیال رکھتے تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ یہ اس طرح نہ ہو. جب پنڈی بھٹیاں انٹرچینج سے ہم نے لیا تو آگے جس طریقے سے ہم دوسرے بزرگوں کا استقبال کرتے ہیں تو ان کو ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو کچھ گاڑیاں، کچھ بائکس وغیرہ، تو وہ آگے بھی پیچھے بھی گاڑی کے تھیں. اب ایسا ہوا کہ پیچھے سے ایک بڑی گاڑی نے نا ہارن بجانا شروع کیا. تو میاں حضور نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گاڑی ہارن کیوں بجا رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور وہ استقبال والے جو لوگ ہیں وہ آگے پیچھے ہیں تو تھوڑا سا اس گاڑی کو سلو ہونا پڑا. تو آپ نے فرمایا ارے ان کو سائڈ پہ کرو. میں نے کہا حضور، فرمایا ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف ہو. کیا بات، کیا بات، کیا بات. اچھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا واللہ کہ میاں حضور کے گھر میں جو ہے وہ چائے تیز چینی والی پی جاتی ہے. تو ہم اپنی طبیعت کے مطابق میں نے 2 دن میاں حضور کو چائے پلائی اور بالکل پھیکی سی چائے، کیوں ہمیں پھیکی پسند ہے تو ہلکی سی اس میں چینی، اور میاں حضور نے چائے پی لی، کوئی بات. تیسرے دن قبلہ مفتی آصف صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے مجھے چائے کا انہوں نے گھونٹ لیا اور انہوں نے کہا یار اس میں چینی نہیں ہے. تو میں نے کہا ہم تو چینی کا، بولے نہیں چینی لاؤ، اور میاں حضور تو تیز چینی پیتے ہیں. اب میں شرمندہ، میں نے کہا یار 2 دن گزر گئے ہیں اور 2 دن میں کئی بار چائے آئی ہے. تو بڑی شرمندگی کے ساتھ میں اندر گیا اور چائے پیش کی دوبارہ. اس میں چینی پھر تیز تھی. تو میں نے عرض کیا کہ حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ چائے آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھی. تو آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا رہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں. پھر آپ نے فرمایا رہے ہمارے گھر میں تو اتنی تیز چینی پیتے ہیں کہ ایک توڑا 1 مہینہ نہیں نکالتا. اچھا سرکار یہاں دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے 2 دن تک بالکل پھیکی، بالکل بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، اس پہ بھی ناراض نہیں ہوئے جی، میرے سامنے بھی پیتے رہے تو چہرے پر بھی کوئی ایسا تاثر نہیں آیا. سرکار یہاں تو چینی کی بات ہے، یہاں ہماری خانقاہ کے اندر ایک واقعہ ہو گیا. عدنان بھائی میاں حضور کے خادم ہیں، ماشاءاللہ خدمت کرتے ہیں. اچھا ان کی ڈیوٹی ہے کہ نشست کے دوران جب نشست عادی ہو جاتی ہے تو وہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کو پانی پیش فرماتے ہیں. صحیح. تو اب انہوں نے جو ہے وہ پانی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے وہ پانی نوش فرمایا اور پی لیا. پینے کے بعد اچھا ہوتا یہ تھا کہ وہاں سے جو تبرک بچ جاتا تھا تو وہ تبرک ایک دوسری بوتل کے اندر ڈال کے اور پھر تھوڑا جو خدمت کرنے والے احباب ہیں تو تھوڑا بطور تبرک میاں حضور کا جو برکت والا آپ کا جو پانی ہے وہ نوش کر لیا کرتے تھے. اب بعد میں جب انہوں نے پانی پیا تھوڑا سا تو وہ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ اس پانی کے اندر پیٹرول کی بو آ رہی ہے، اور اتنا کہ انہوں نے جیسے ہی منہ میں وہ ڈالا تھا پانی وہ تھوکنا پڑا ان کو، اتنا تیز تھا. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا معاملہ، مطلب اس پانی کے اندر شاید یہ پیٹرول والی بوتل جو ہے وہ لے لی گئی، اس کے اندر شاید پیٹرول تھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. وہی پانی بھر کر وہ میاں حضور کو دے دیا گیا. میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے چہرے پر ہلکی سی شکن تک نہیں آئی اور وہ پورا پانی آپ نے پی لیا، کوئی بات نہیں کی. جب بعد میں پتہ چلا تو عدنان بھائی کو فوراً گئے اور انہوں نے میاں حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کی نشست کے بعد کہ میاں حضور آپ کسی غلطی مجھ سے ہو گئی اور آپ نے بھی روکے نہیں آپ کو. تو بولا بیٹا بات یہ کہ روزانہ تمہارے ہاتھوں سے
صاف ستھرا تر و تازہ پانی میرا مالک پلاتا تھا. واہ واہ واہ. آج اس نے میرے لیے تھوڑا سا اگر پیٹرول والا پلا دیا تو میں اس کو تھوکوں کیوں؟ تو یہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی شان رہی ہے الحمدللہ. کبھی بھی اس معاملے کے اندر آپ نے اپنے مزاج کو اور اپنی کیفیت کو خراب نہیں ہونے دیا، مطلب اپنے نفس کی ہر جگہ جو ہے نفی کی ہے. کامران بھائی میں آپ کو اب یہ اسی موضوع پہ بات آ گئی تو کبھی اور نشستیں آپ کے ساتھ ہوئیں تو انشاءاللہ آپ نے زیادہ وقت گزارا ہے، مجھے کم وقت ملا ہے، لیکن اس کم وقت میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو صرف مجھے ہی پتہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات تو خیر میں آپ کو بڑی خوبصورت بتاتا ہوں کہ یہاں میں کراچی میں ہی تھا اور میاں حضور کے ساتھ منڈی گئے جانور لینے کے لیے. اچھا. اب میاں حضور کے ساتھ تو پوری وہ ایک ماحول ہوتا ہے، پوری بارات جاتی ہے، سارے چچا کے بھی لڑکے سب، اور وہ ڈھیر سارا پورا ایک جس طرح ایک قافلہ چلتا ہے نا تو وہ گیا. اب جانور دیکھ رہے ہیں بہت سارے، اس میں وقاص بھائی بھی اور شارق بھائی، فراز بھائی، بہت سارے صاحبزادگان بھی ساتھ تھے، وامق بھائی بھی تھے. تو چلتے 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 ایک کیمپ لگا ہوا تھا، تو وہاں ایک بندہ جو ہے نا وہ بھاگ کے آیا. وہ کیمپ جنہوں نے لگایا ہوا تھا وہ اندرون سندھ کا میاں حضور کا کوئی مرید تھا. تو اس نے دیکھا کہ میاں حضور تشریف فرمائے تو اس نے بڑی ادب سے سلام عرض کیا، دست بوسی کی، بٹھایا. اچھا اس نے کہا میں چائے کے بغیر نہیں جانے دوں گا. سبحان اللہ. کامران بھائی انہوں نے چائے بنائی پتیلی میں، اور چائے کے ساتھ ایک ایسا کمال کا سین ہو گیا کہ اسی پتیلی میں انہوں نے سالن بنایا ہوا تھا. اللہ بھائی چائے جب آئی تو میاں حضور نے پہلے فرمایا کہ تھوڑی تھوڑی سی دے دینا سب کو، اور کچھ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں پینی، کچھ نے کہا جن کو حکم ہوا کہ اچھا تم پی لینا. چائے کامران بھائی میاں حضور نے چائے پکڑی اور بڑی محبت سے مسکرا کے پی رہے ہیں اور اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ جب پہلا گھونٹ یوں بھرا نا تو تارے روشن ہو گئے، کیونکہ اس میں مرچیں تھیں. اللہ اکبر. چینی نہیں، اس میں مرچیں تھیں. کیا اس بیچارے سے اندھیرے میں صحیح طریقے سے صاف نہیں ہو سکی. تو اس طرف سے نا ایک جو تھے ہمارے بھائی، انہوں نے کہا کہ اس میں تو مرچیں. میاں حضور نے اتنے غصے سے دیکھا، فرمایا تم واپس رکھ دو، کسی اور کو دے دو، اور خود پیتے رہ جائے. اس بندے کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ برتن جو ہے نا صحیح طریقے سے صاف نہیں تھا. جب باہر نکلے تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور چاہے تو گھونٹ بھرنا مشکل تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہمارا بچہ تھا، ہمارا مرید تھا، اور اس بیچارے سے غلطی سے ہو گیا، لیکن اس کی محبت بڑی کامل تھی. تو اگر میں اس کو یہ کہہ دیتا کہ یہ چائے میں جو ہے وہ چینی کی جگہ پہ مرچیں اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا. اور فرمایا کہ ہم یہاں دل توڑنے نہیں آئے، دل جوڑنے آئے. اللہ. اچھا دادا منظور حسین شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بڑا عجیب معاملہ تھا. آپ کے پاس جو ہے میاں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی مرید آتا اور وہ کچھ طلب کرنا چاہتا تو اس کو ٹالتے، وہ کہتے کہ فلاں دن آ جانا، فلاں دن آ جانا. اور کبھی کبھار جو ہے وہ امتحان بھی ہو جاتا تھا. ایک دن ایک شخص آیا اور بہت زیادہ اصرار کرنے لگا کہ حضور مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ عمل چاہیے، مجھے وہ عمل چاہیے، اور پھر اس کی روحانیت کا کشود بھی چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو آپ کے مرید تھے جس گھر کے اندر آپ رکے ہوئے تھے، تو ان کو کہا کہ ہلکی آواز میں کہ ان کی چائے کے اندر چینی کی جگہ نمک ڈال دیں. اللہ. اب جو ہے وہ چائے کے اندر چینی کی جگہ نمک ڈال دیے گئے. بقیہ جتنے لوگ تھے ان کو جو نارمل چائے تھی وہ مل گئی. ان کے سامنے جب وہ چائے رکھی اور جیسے ہی وہ چائے کا ایک سپ انہوں نے پیا تو وہ سپ منہ میں جاتے ہی انہوں نے ڈیل دیا، تھوک دیا. تو جیسے ہی تھوکا تو دادا منظور حسین شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میاں کیا ہوا؟ کہا میاں وہ چائے جو ہے وہ ترش ہمیں پلا دی.
اس لیے میں نے اس کو تھوک دیا. تو کہا کہ تم سے ایک نمک والی چائے برداشت نہیں ہو سکی ہے, تم اس فلاں صورت کی روحانیت کو کیا خواب برداشت کر سکو گے؟ اٹھ جاؤ اور ابھی ریاضت کرو, ابھی اس کا وقت نہیں آیا, جب وقت آ جائے گا اس قابل ہو جاؤ گے تو پھر یہ بھی عطا کریں گے. تو میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کو بھی اسی در سے خیرات ملی بھی ہے, اور سخت آپ جو ہے امتحانات سے گزارے گئے ہیں. قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ خود فرماتے ہیں کہ جتنی آزمائشیں اور جتنی تکالیف اور جتنی ریاضت شاقہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ کی ہے, ہم اپنے مرید و خلفاء کے ساتھ وہ ریاضتیں اور وہ مشقتیں نہیں کروا رہے ہیں. بے شک, کوئی شک نہیں. آپ کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کی زندگی کا ایک ایک سال اس پر آپ غور و تفکر کیجئے, جو تربیت میں تھا وہ کتنی مشقتوں والا تھا. اور ابھی آپ کی گفتگو کے دوران ایک واقعہ بھی میرے ذہن میں آیا, بات ہو رہی تھی تصویر کی کہ قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا ماشاءاللہ چہرہ اتنا نورانی ہے کہ آپ کے چہرہ مبارکہ کا عکس جو ہے وہ تصویر کی صورت میں وہی دیکھ لے تو بندہ اس پر بھی عاشق ہو جاتا ہے. سوئٹزرلینڈ کے اندر ہمارے ایک دوست رہتے ہیں, شیر جان خوشی ان کا نام ہے, ان کا تعلق افغانستان سے, اور افغانستان سے وہ ہجرت کر کے اب مستقل سوئٹزرلینڈ کے اندر قیام پذیر ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کامران بھائی آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے کہا کیا واقعہ؟ کہا کہ کامران بھائی آپ کے مرشد واقعتاً بہت ہی صاحب کمال اور صاحب تصرف بزرگ ہیں اور بڑی کمال کی ہستی ہیں, اور ان کا فیض میں نے یہاں سوئٹزرلینڈ کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور فیض دیا کس کو گیا؟ ایک کرسچن بڑھیا عورت کو. وہ مسلمان بھی نہیں ہے, کرسچن ہے, لیکن اس کو فیض دیا. کیا واقعہ تھا؟ اب مجھے دلچسپی ہوئی, میں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیے. میں نے کہا شیر جان بھائی میں بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوں, آپ واقعہ سنائیے کیا واقعہ. بولا کامران بھائی بات یہ کہ یہاں ہمارے سوئٹزرلینڈ کے اندر جب کسی عمر رسیدہ خاتون کی یا مرد کی ایک مخصوص ایج تک وہ پہنچ جاتی ہے تو ہمارے یہاں قانون کے حساب سے, لاء کے حساب سے اس کو جو ہے یا تو اولڈ ہاؤس کے اندر ان کو رہائش پذیر کر دیا جاتا ہے, وہ جاب لیس ہو جاتے ہیں, یعنی جاب سے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو اب وہ خاتون کسی جگہ پر کام کر رہی تھی, جس جگہ کام کر رہی تھی شیر جان خوشی بھائی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی بوس تھے. اس بوس کی ہاں جو ہے وہ کام کر رہی تھی. تو ہوا یہ کہ میں جو ہے ان کے ہاں بوس کے ہاں گیا ہوں کسی کام کے لیے. تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی جو میڈ تھی, جو خاتون تھی, کرسچن اماں تھی, وہ ایک طرف ان کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے اور اس کو پرچے کو لیے وہ رو رہی ہیں. میں ان کے پاس گیا اور پاس جانے کے بعد جو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں, کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ آج جو ہے صاحب نے مجھے جو ہے یہ لیٹر دیا اور کہا کہ آپ جو ہے فارغ ہیں آج سے, کیونکہ آپ کی عمر وہ ہو گئی ہے اور یہاں کے قانون کے حساب سے میں آپ کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا. تو کہا کہ میں تو اور کہیں جا نہیں سکتی, میرا اور کوئی کام کاج ہے ہی نہیں, میرا اور کوئی معاملہ نہیں ہے, بس یہاں سے جو سیلری مجھے ملتی ہے اسی سے میرا گزر بسر ہوتا ہے. تو اب یہاں سے مجھے نکالا جائے گا تو میں کیا کروں گی؟ تو شیر جان بھائی کہتے ہیں کہ کامران بھائی مجھے اور کچھ نہیں آیا سمجھ, بس آپ کے پیر و مرشد کی تصویر آپ نے مجھے دی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ اماں ایک کام کرو, میرا ان پر یقین ہے, ان بزرگ پر. یہ ہمارے دوست ہیں کامران بھائی, پاکستان میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, یہ ان کے پیر صاحب ہیں اور میری نظر میں وہ کامل درویش ہیں, ولی ہیں. آپ ایک کام کرو, اپنے عقیدے کے مطابق ان کے چہرے کو دیکھو, ان کی تصویر کو دیکھو اور تصویر دیکھنے کے ساتھ پرے کرو جو آپ کا طریقہ کار ہے. صحیح ہے. تو انہوں نے وہ موبائل کے اندر
قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی تصویر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد پرے کی، جو آپ کا ان کا جو طریقہ کار تھا، اور پرے کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے۔ شیر جان بھائی کہتے ہیں کہ بس وہ یہ معاملہ کر کے میں چلا گیا۔ جانے کے بعد اگلے دن میں آیا ہوں، تو جیسے ہی میں آیا ہوں وہ میڈ آئی ہے، وہ اماں آئی ہے اور مجھے بڑی دعائیں دی اور کہا کہ شیر جان وہ واقعتاً کوئی بڑے درویش ہیں، ولی ہیں، کہ جن کی تصویر کو دیکھ کے میں نے پرے کی تھی، دعا کی تھی، اس کے ثمرات اسی دن شام کو ظاہر ہوئے۔ کس طرح ظاہر ہوئے کہ سیٹھ صاحب کی جو مالکن تھی وہ آئیں اور انہوں نے مجھے اس طریقے سے افسردہ دیکھا اور پوچھا مجھ سے، تو میں نے ان کو پرچہ دکھایا، کہا کہ سیٹھ صاحب نے مجھے فارغ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ پرچہ لیا، اپنے ہاتھ سے پھاڑا اور کہا میں سیٹھ صاحب سے خود بات کر لوں گی، تم نے کہیں نہیں جانا، تم ساری زندگی ہماری ساتھ ہی رہو گی انشاءاللہ اور پریشان نہیں ہونا۔ اور انہوں نے تنخواہ کے اندر بھی اضافہ کر دیا مزید۔ تو الحمدللہ عز و جل قبلہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کی تصویر سے بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ طاہر بھائی کیا کہنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کا ایک بڑا فن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرماتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ پیش فرمائیں۔ جی آج اس پروگرام کا اختتام جو ہے وہ ایک خوبصورت پنجابی کلام سے اس کے ایک دو اشعار میں سناتا ہوں۔ جی نبیاں دے سردار تو قربان جا، نبیاں دے سردار تو قربان جا، نبیاں دے سردار تو قربان جا، آمینہ دے پیار تو قربان جا، آمینہ دے پیار تو قربان جا، عرش ہے قدمین دا بوسہ لیا، عرش ہے قدمین دا بوسہ لیا، پھر آپ دی دستار تو قربان جا، آپ دی دستار تو قربان جا، ہر طرح دا ہے خضر دا آسرا، ہر طرح دا ہے خضر دا آسرا، ہاشمی حبدار تو قربان جا، نبیاں دے سردار تو قربان جا، آمینہ دے پیار تو قربان جا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرمائی۔ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک درویش اور کامل ولی سے، شیخ عبدالوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات سے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کی شان سے یہ بھی ہے کہ طریقت
میں داخل ہوتے وقت جو حالات اس کے لیے غیر معروف ہوتے ہیں ان سے اس کا دل پریشان نہ ہو۔ واہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مرید طریقت کو اختیار کرتا ہے تو دنیا اس سے پھر جاتی ہے، دنیا اس سے پھر جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ چاہے دل میں ہی کہے کہ مجھے فقراء کے راستے کی اتباع کی ضرورت نہیں، تو اس طرح اس کا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ اور اس کے بعد اسے فلاح حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے مرید کے لیے فرماتے ہیں کہ اے مرید، جب اللہ تعالیٰ تجھے تنگی میں مبتلا کرے اور تجھ پر رزق کے دروازے بند کرے اور تجھ پر اپنے بندوں کے دلوں کو سخت کر دے تو جان لو کہ تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے، واہ واہ، بس ثابت قدم رہو سبحان اللہ، اور تنگ دل نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بصیرت المریدی کالبصری ادنا شیء یقع فیہا یعطل النظر، کہ مرید کی بصیرت آنکھ کی طرح ہے، اس میں چھوٹی سی چیز بھی داخل ہو تو وہ اس کو بیکار کر کے اللہ چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ، تو اس معاملے کے اندر استقامت کے ساتھ رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے۔ آخر میں طاہر ندیم بھائی سے کہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام اس بزم کا بہت مختصر رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ موقع ملا تو مزید انشاءاللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کو جانیں گے۔ میں یہ بھی یہاں بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام طاہر ندیم بھائی پر کیا۔ بہت ساری ایسے مکاشفات ہیں کہ جن کا بھی تذکرہ ہونا باقی تھا، لیکن مختصر ہم نے کیا۔ آج کی میں بات بتاتا ہوں، اور یہ بات میرے اور میرے رب کے درمیان تھی کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر اتنا ہے۔ آج الحمدللہ 2 دن سے طاہر ندیم بھائی میرے گھر کے اندر قیام پذیر ہیں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آج میں جب سویا ہوں تو میں نے خواب کے اندر طاہر ندیم بھائی کو بھی دیکھا اور ان کے ساتھ ساتھ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بھی زیارت کی، اور یہ خواب میں نے ابھی تک طاہر بھائی کو بھی نہیں بتایا، میں ابھی آن ایئر بتا رہا ہوں، طاہر بھائی بھی سن رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی سن رہے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی نظر، آپ کا قرب، آپ کی توجہ میں نے اس خواب کے اندر اس قدر دیکھی کہ ایک سائبان تھا، اس سائبان میں بستر لگا ہوا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح طاہر ندیم بھائی یہاں پر بستر پر آرام فرما رہے، ساتھ میں ہی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا بستر لگا ہوا اور قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ بھی اسی طرح تشریف فرما ہے، آرام فرما رہے ہیں، اور میں دونوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ یار دیکھو ماشاءاللہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی شہزادے پر کیسی نظر ہے، کیسی توجہ ہے کہ یہاں یہ سو رہے ہیں اور صاحبان میں سو رہے ہیں، اور ساتھ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے بھی اپنا قرب اس کو دیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ وہ بھی ان کو جگہ دی ہوئی ہے۔ تو یہ میری آج کی دیکھی ہوئی بشارت اور معاملہ ہے، میں نے ان کے لیے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کرم نوازی کے دروازے کھولے اور انشاءاللہ یہ کرم نوازی کے دروازے اسی طرح کھلتے رہیں گے، اور میں ان سے ضرور یہ عرض کروں گا کہ یہ میرے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے اور خلفاء اور مریدین ہیں ان کے لیے بھی یہ دعا کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرب عطا کیا، اللہ تعالیٰ اس قرب کا کچھ نہ کچھ صدقہ ہمیں بھی عطا کرے۔ اور آخر میں حضرت سے کہوں گا کہ کچھ نصیحت آپ فرمائیں اور پھر دعا بھی آپ فرمائیں۔ اللہ اکبر، اس موضوع کے بعد کوئی بات کرنا تو خیر بڑا مشکل ہے۔ میں اسی حوالے سے اپنے آپ کو شیر بھی نہیں سمجھتا، جتنے اچھے میرے مرشد کریم کے مرید خلفاء ہیں ان سب میں سے ادنا اور بیکار اور نکمہ میں ہوں۔ لیکن بس ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ تم کو پایا ہے
زمانے سے کنارہ کر کے ہاں تم بدل دیتے ہو تقدیر اشارہ کر کے. سبحان مال و دولت کی تمنا نہ مجھے شہرت کی, ہائے کچھ بھی دے دے تیری چوکھٹ کا اتارا کر کے. ہائے کیوں کسی غیر کے در پہ میں جھکاؤں سر کو, مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے تمہارا کر کے. سبحان چھان کر خاک زمانے کی یہی سوچا ہے, عمر کاٹوں تیرے ٹکڑوں پہ گزارا کر کے. سبحان اور یہ واللہ یہ بات شاعر نے تو شعر میں لکھی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب پریشان کیا رنج و علم نے مجھ کو, دل کو تسکین ہوئی تیرا نظارہ کر کے. واہ اللہ تبارک و تعالی میرے مرشد کریم شیخ المشائخ صوفی باصفا حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف جہانگیری عثمانی قادری جہانگیری ابوالعلائی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ, آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے. یہ ساری رونقیں یہ ساری بہاریں انہی کے دم سے ہیں, بے شک اور اللہ پاک اس چہرے کے نور میں اور برکتیں دے, اور مخلوق ان کے پاس آتی رہے اور فیض پاتی رہے. ان کا در فیض ہمیشہ دن ہو رات ہو عقیدت مندوں کے لیے حاجت مندوں کے لیے واہ رہے, کبھی بند نہ ہو. آمین. اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ اللہ اکبر, جناب حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرما رہے تھے, اور آپ بیان کے دوران فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو, اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو, کھٹکھٹاتے رہو, کھٹکھٹاتے رہو, کبھی نہ کبھی دروازہ ضرور کھلے گا. اور وہاں ایک خاتون جس کے بارے میں جناب حسن بصری کہتے تھے کہ یہ خاتون نہیں, یہ ساری خواتین ہیں, اور یہ ایک خاتون جو ہے یہ مرد ہے. سبحان ان سب مردوں میں سے حقیقی مرد دیکھا جائے تو یہ عورت جو ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے یہ مرد ہے. تو فرمایا کہ رابعہ بصری نے جب یہ بات سنی تو فرمایا حسن کیا اللہ کا دروازہ بھی کبھی بند ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. تو اللہ والے جو ہے الحمدللہ میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میرے مرشد کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہے, اور سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نظروں میں ہے. الحمدللہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم پر جو انعام کیا ہے, ہم اپنی ساری زندگی بھی مالک کا شکر ادا کریں تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس در کو سلامت رکھے, سدا بہار رہے اس باغے, کدی خزاں نہ آوے, آمین. ہون فیض کروڑا تائیں ہر بھکھا پھل کھاوے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. ربنا ولمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ مرشد کا فرما بردار رکھ, آمین. ہمارے مرشد کا سایہ ہم پر قائم رکھ. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں سچا پکا محبت کرنے والا بنا. آمین. یا اللہ عز و جل ہمیں ایسا بنا کہ ہمارے مرشد ہم سے راضی ہو جائے. آمین. اور میرے مالک جو جائز مرادیں ہمارے دلوں میں ہیں ہم بیان نہیں بھی کر سکے, تو جانتا ہے, میرے مالک ان کو پوری فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.